بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز میں کل 13 فرائض ہیں۔ 13 فرضوں میں 7 فرائض باہر کے کہلاتے ہیں جن کو ہم شرائط نماز بھی کہتے ہیں، اور 6 فرائض اندر کے کہلاتے ہیں جنہیں ہم ارکان نماز کہتے ہیں۔ یعنی 7 چیزوں کا اہتمام کر کے آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے، اور جب داخل ہو جائے تو پھر 6 چیزوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ باہر والی 7 چیزوں کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور اندر جن 6 چیزوں کا اہتمام ضروری ہے ان کو ارکان نماز کہتے ہیں۔ یہ فرائض ضروری ہے ان کو بجا لانا، اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ شرائط نماز، یا یوں کہیے کہ باہر کے 7 فرض جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، ان میں سے آج کی مجلس میں صرف 4 کا تذکرہ ہوگا۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا، یعنی انسان کا جسم سر سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک پورے کا پورا بدن ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو، خواہ وہ نجاست نظر آنے والی ہو، جسم میں کہیں خون لگا ہوا ہے، جسم میں کہیں پیشاب پخانہ لگا ہوا ہے، تو یہ اس سے پاک کرنا ضروری ہوگا۔ اور یا یہ کہ وہ نجاست نظر تو نہیں آ رہی لیکن حکمی نجاست کہلاتی ہے، جیسے ایک آدمی جنابت کی حالت میں ہے تو بظاہر تو اس کے جسم پر کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو ناپاک کہتے ہیں، اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی سے دور رہنا ہوگا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جنابت کی حالت میں ہیں تو طہارت حاصل کرنی ہوگی، اور اس میں پھر غسل کے جو چیزیں فرائض اور سنن میں نے عرض کی ان کا اہتمام ہو، اور اگر حدث اصغر لاحق ہے تو وضو کے بارے میں جو چیزیں بتلائیں ان کا اہتمام ہو۔ خلاصہ یہ کہ نماز کے فرائض میں پہلا فرض کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نماز کے دوران کوئی بھی لباس میرے جسم پہ موجود ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، خواہ وہ ٹوپی ہو، پگڑی ہو، جرابیں ہوں، دستانے ہوں، کرتا شلوار ہو، یا میں نے چادر اوڑھی ہوئی ہے وہ ہو، ان تمام چیزوں کا جو میرے بدن پر موجود ہیں، یعنی لباس کی شکل میں، ان سب کا پاک ہونا ضروری ہوگا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، لباس کو پاک کرو۔ نمبر 3، نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ جہاں یہ ضروری ہے کہ بدن پاک ہو اور کپڑے بھی پاک ہوں، تو جس جگہ میں نماز ادا کر رہا ہوں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ بیت اللہ کو پاک کریں، صاف رکھیں۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والے وہاں طواف کریں گے تو جگہ صاف ہونی چاہیے، اعتکاف کرنے والے اعتکاف کریں گے، جگہ صاف ہونی چاہیے، نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں گے ان کے لیے بھی جگہ صاف ہونی چاہیے۔ اللہ کا گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ یہ نمازیوں کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے، انتظامیہ کو بھی فکر کرنی چاہیے، اور جن کے سپرد یہ ذمہ داریاں ہوں انہیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ میں کوئی دفتر، کوئی فیکٹری کی صفائی کی بات نہیں ہو رہی، یہ اللہ کے گھر کی صفائی کی بات ہو رہی ہے۔ جتنا اس کو خوبصورت بنا کے رکھو گے،
نمازی کا نماز میں دل لگے گا، نشاط کے ساتھ نماز پڑھے گا، تو مسجد صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ گھروں میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، خصوصاً خواتین نماز پڑھتی ہے یا مرد حضرات نوافل ادا کرتے ہیں، تو گھر میں کوئی جگہ مختص ہونی چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی صفائی کا پھر خیال رکھنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ بڑے گھر ہیں تو کئی دفعہ بے خیالی میں بچے پیشاب کر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، قالین پر پیشاب کیا ہوا ہے، وہیں اوپر نماز پڑھی جا رہی ہے اور اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر نماز کی جگہ مختص ہوگی تو ایک دم سے بندہ محتاط رہتا ہے کہ یہ نماز کی جگہ ہے، اس طرف بچے نہ جائیں، وہاں کوئی گندگی نہ ہو، تو یہ اہتمام کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کمرے میں کوئی بڑی دری بچھی ہوئی ہے اور اس دری کے کونے میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، آپ وہاں گندی جگہ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ دوسری سائڈ پہ جو پاک جگہ ہے وہاں نماز پڑھ رہے تو صحیح ہے، نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ وہ دری بڑی ہے اور جس کونے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ تو پاک ہے۔ تاہم ذرا آدمی کی طبیعت میں گھن سی محسوس ہوتی ہے کہ دری کے ایک کونے میں گندگی ہے، تو اچھی بات تو یہی ہے کہ یہ ساری دری صاف ہو، لیکن اگر آپ نے کسی مجبوری کے تحت دوسری سائڈ پہ جو پاک ہے وہاں نماز پڑھ لی تو نماز ادا ہو جائے گی۔ نمبر 4، ستر عورت، یعنی انسانی جسم میں جو ستر والا حصہ ہے جس کو نماز میں چھپانا ضروری ہوتا ہے، اس کا چھپانا یہ لازم ہوگا۔ اگر ستر عورت نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ ستر عورت فرض ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے اوقات میں زینت کی اشیاء اختیار کرو۔ اگرچہ یہ ان مشرکین کے لیے تھا حکم جو ننگے طواف کرتے تھے، تو حکم تھا کہ لباس پہن کے کرو، لیکن یہ کہ یہ حکم اب نمازوں کے لیے بھی یہی ہے کہ نمازوں کے اوقات میں بھی آدمی کو ستر عورت کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنن ابی داود میں مشہور روایت ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کوئی بالغ عورت اگر نماز پڑھے تو ضروری ہے کہ اوڑھنی چادر اپنے اوپر لے جس سے اس کا جسم جب وہ ڈھانپا جا سکے، اس کے بغیر اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں کہ ستر عورت مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ، ناف ستر میں تو شامل نہیں، لیکن ناف کے متصل بعد سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنے کا حصہ گھٹنا یہ ستر میں شامل ہے، لہذا ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ جو ہے اس کا ڈھانپنا مرد کے لیے نماز میں ضروری ہے۔ بسا اوقات لوگ ایسا لباس پہن لیتے ہیں کہ گھٹنے کھلے ہوتے ہیں، ران کھلی ہوتی ہے، ہاں اسی میں نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بغیر نماز کے بھی اتنے حصے کا کھلا رکھنا جائز نہیں، ستر عورت فرض ہے، اور نماز میں اگر یہ حصہ کھلا رہتا ہے پھر تو اس کی نماز ہوگی نہیں۔ اگر 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار میں یہ حصہ کھلا رہا اور ڈھانپنے کا اہتمام نہ کیا گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسی کھیلیں دیکھنا بھی جائز نہیں ہے جس میں ان کے گھٹنے کھلے ہوتے ہیں، رانیں بھی بسا اوقات کھلی ہوتی ہیں اور وہ جانگیے سے پہن کر کھلاڑی کھیل وہ کر رہے ہوتے ہیں اور تماشائی ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک آدمی ستر عورت کھولے ہوئے ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے لیے تو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ لہذا ایسی کھیلنا بھی غلط ہوگا، ان کو دیکھنا بھی غلط ہوگا جہاں ستر عورت کا اہتمام نہ ہو۔ ویسے تو مردوں کو بھی مسنون لباس پہننا چاہیے جس میں یہاں تک کہ یہ آستین بھی اوپر نہ ہو، نیچے کی ہوئی ہو اور جو ہے وہ اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، آدمی مہذب سا لگے، بارگاہ الہی میں پیش ہو رہا ہے۔ ہاں تو ایسا لباس کیوں پہنتا ہے جس میں ستر عورت کا خیال ہی نہیں ہو؟ یہ تو
ستر عورت تو لازمی چیز ہے، میں تو مصنون لباس کی بات کر رہا ہوں کہ جو دیگر حصے جو کھلے بھی رہ جائیں تو نماز ہو جائے گی، اس کو بھی ڈھانپ کے رکھو تاکہ آپ نماز میں ایک مہذب لگو۔ تو ستر عورت میں خاص طور سے عموماً ایک گڑبڑ یہ بھی ہوتی ہے، شرٹ پہنی ہوتی ہے اور نیچے پینٹ، اب جب رکوع میں گئے تو وہ پینٹ کچھ نیچے ہو گئی، شرٹ اوپر ہو گئی اور یہ والا حصہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، پیچھے والے آدمی کی بھی شرم کے مارے نگاہیں جھک جاتی ہیں، اور اگر یہ 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار اسی کیفیت میں بندہ رہے گا نماز نہیں ہوگی۔ تو مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک اس حصے کو چھپانا فرض ہے، اور میں نے عرض کیا کہ گھٹنے ستر عورت میں شامل ہیں، آپ الگ سے بھی بیٹھ کر یہ والا حصہ جو ہے وہ اس کو نہ کھولیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی بندے کو حیا کرنی چاہیے۔ ضرورت کے درجے میں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں پھر مستثنا ہیں، آدمی اس میں اگر خیال نہ کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ عام حالات میں اسے ستر عورت کا خیال کرنا چاہیے۔ عورت کا پورا جسم وہ عورت ستر اس کا ضروری ہے، ڈھانپنا ضروری ہے، اور البتہ نماز میں چہرہ، پاؤں، ہاتھ، یہ اگر اس کو وہ کھلے رکھتی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ ویسے جو ہے وہ بغیر ضرورت کے جیسے عام مجمع میں کبھی نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے نا عورت کو بھی، اور اس میں لوگ دائیں بائیں مرد کھڑے ہیں، پھر اس کو نقاب کا اہتمام کرنا چاہیے اور پاؤں میں جرابیں وغیرہ پہن کر اس کو ڈھانپنا چاہیے، اور اوپر سے کوئی یا بڑا برقع جیسے اس نے پہنا ہوا ہے اور پاؤں بھی اس میں چھپ رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں چھپتی تو چہرہ، پاؤں اور ہاتھ ان کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے، اس کے بغیر عورت کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے جب اس کی نماز ہوگی۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں إِلَّا مَا ظَهَرَ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، چہرہ جو وہ اگر ظاہر ہو جاتا ہے اور ہاتھ اس کے نماز میں کھلے رہتے ہیں تو اس کی گنجائش ہوگی، اس کے علاوہ اس کو اپنا جسم غیر محرم مردوں کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے، اور بغیر ضرورت کے میں نے عرض کیا کہ چہرہ کھولے رکھنا، ہاتھ پاؤں، یہ بھی جو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ فتنے کا اندیشہ ہے نا، تو چہرے کا پردہ ضروری ہے تاکہ فتنوں سے بچ جائیں، لیکن نماز میں اگر الگ عورت نماز پڑھ رہی ہے اور چہرہ پورا کھلا ہوا ہے صحیح ہے، اس کی نماز ہوگی۔ چہرے کا کھولنا نماز میں جائز ہے، پاؤں کا کھولنا بھی جائز ہے اور ہاتھوں کا کھولنا بھی جائز ہے، اس کے علاوہ پورا جسم اس کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ میں نے آج کی اس مجلس میں 7 فرائض جنہیں شرائط نماز بھی کہا جاتا ہے ان میں سے 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، اور نمبر 3 نماز کی جگہ کا پاک ہونا، اور نمبر 4 ستر عورت کا جو وہ ہونا، یعنی جس حصے کا نماز میں چھپانا فرض ہے اس کا چھپانا۔ یہ آپس میں بھی ہم مذاکرہ کر کے ایک دوسرے کو یاد کروائیں، گھر کی عورتوں کے ساتھ مذاکرہ کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں تاکہ یہ فرائض ہمیں ازبر ہو جائیں، اور ہمیں کوئی اگر یہ پوچھتا ہے کہ نماز میں 13 فرض ہیں، 7 باہر ہیں 6 اندر، تو وہ 7 باہر والے کون کون سے ہیں یا شرائط نماز کون کون سی ہیں، تو ہم اس کو 1 2 3 4 کر کے پوری کی پوری گنوا سکیں۔